الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین و حاضرین، پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر کوئی عورت زنا کرے یا مرد، غیر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کریں، زنا کریں بالرضا، تو ان کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کر اس وقت تک پتھر مارنے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتے۔ یہ شادی شدہ زانی عورت اور مرد کی سزا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زنا بدکاری سے بچائے۔ فرمایا جو غیر شادی شدہ زنا کرے مرد یا عورت، اس کے یہ 100 کوڑے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اگر کوئی ایسا جرم کر لے تو اب وہ رحم کے حقدار نہیں ہیں۔ انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو سزا دی جائے، دل میں ان کے لیے نرمی نہ آئے، کیونکہ اللہ پاک سے بڑا رحیم و رحمان و رحیم ذات اور کون ہو سکتی ہے۔ تو جرم کو روکنے کے لیے سزا کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اگر سزا نافذ نہ کی جائے تو پھر سزائیں تو پھر خانہ پوری کے لیے ہوگی۔ سزا جب دی جائے تو اس سے دوسرے لوگوں پر اس کی سزا دیکھ کر گناہوں سے رکنے کا ایک خوف، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی شاگرد ہوتے ہیں جو پیار سے پڑھتے ہیں، کچھ سزا سے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ سزا جب دیکھیں گے بھی اس نے جرم کیا، سزا ملی، ہم کریں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ فرمایا اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، کہ اللہ کے دین میں یہ فیصلہ ہے جرم کا، سزا کا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، تو تمہارے دل میں اس کی رحم نہ آئے، ترس نہ آئے کہ جی یہ تو بہت سخت قانون ہے، تو اس طرح بالکل ان کے بارے میں تمہارے دل میں ترس کا معاملہ، رحم دلی کا معاملہ اس موقع پہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں یہ بیان فرمایا۔ تو فی زمانہ بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے، قرب قیامت کا دور چل رہا ہے۔ فرمایا قرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمارے ہاتھوں سب کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہمارے سب کے ہاتھوں ہماری عزتوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اب اس حوالے سے ایک عبرت انگیز واقعہ حقائق پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت تھی، یہ نزہۃ المجالس بطور حقائق اس میں ذکر کی گئی ہے، آج سے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ نقل کی ہے حقائق، تو اس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک عورت، نیک عورت، اس کا گھر والا سنارا تھا، سنار کا کام یعنی سوننے کا کام کرتا تھا۔ اس کے گھر ایک بہشتی روزانہ پانی بھر کے مشکیزے میں پانی ڈالنے آتا تھا، جس طرح آج کل کین آتے ہیں، اس ٹائم مشکیزے میں پانی بھر کر گھروں میں ڈالا جاتا تھا۔ 30 سال سے وہ پانی بھرنے کے لیے آ رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ خلاف معمول وہ جو بہشتی تھا نا، اس نے اس سنار کی بیوی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے غلط نگاہ، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ کیا، اس دن اس نے کیا، اور اس نے طاقت چھڑا لیا، اور وہ دوڑ کے ڈر کے مارے کہ اب کیا بنے گا۔ پھر شام ہو گئی، خامد گھر آیا تو بیوی زاروں قطار رو رہی تھی۔ خامد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے آج کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، تم رونے کی وجہ بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ اس بیوی نے کہا کہ تم سے آج کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا اور اس نے بتایا کہ اس طرح بہشتی آتا تھا اور اس نے آج میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، بری نگاہ رکھی، 30 سال سے کبھی اس نے مجھ پر اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، آج اس نے کیا، مجھے لگتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی
کوتاہی ہوئی۔ جب اس عورت نے نیک عورت نے بات بیان کی نا، تو جب اصرار کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو گھر والے سے کہا بتایا تم نے آج کیا کیا ہے؟ بالآخر اس کو بتانا پڑا کہ میں سنا کہ اپنی دکان پہ تھا، ایک عورت مجھ پر پاس کڑے بنوانے کے لیے آئی، مجھے اس کی کلائیاں پسند آئیں، تو میں نے بھی اس کا ہاتھ جو تھا نا زور سے پکڑ لیا۔ جب اس نے یہ بات بیان کی تو بیوی نے کہا دیکھ، تو نے کسی مسلمان بھائی کی بیوی سے جیسا کیا تھا ویسا ہی اللہ پاک نے تیرے ساتھ بھی کر دیا، تیری غلطی کی سزا وہ مجھے ملے گی، تیرے گھر والوں کو ملے گی۔ اس گھر والے کی کھل پٹی رہ گئی، اللہ اکبر، میرے گناہ کا معاملہ جو میں نے کیا وہ میرے گھر بھی ہو گیا، تو میں تیری سی غلطی کی وجہ سے آج اس نے بد نگاہی ڈالی، اس کو اتنی ہمت ہوئی، اس نے میرے ہاتھ کلائیوں کو زور سے پکڑا۔ بہشتی کل آیا، اگلے دن بہشتی آیا، اس نے معافی کی، معذرت کی کہ مجھے معاف کر دے باجی، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان کا وسوسہ تھا، غلبہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ بیوی نے اس کو معافی دی اور دل میں سوچا کہ اس کا کیا قصور ہے، قصور تو میرے گھر والے کا، نہ وہ کسی کی عورت کے ساتھ یہ کرتا، نہ اس کی عورت کے ساتھ یہ ہوتا۔ اور اس بات کی وضاحت ایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان نساء الناس تعفا نساؤکم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفت اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عورتوں سے عفت و پاک دامنی اختیار کرو، یعنی تم دوسری عورتوں پر بری نظر نہ رکھو، تمہاری عورتیں دوسرے لوگوں سے عفیف اور پاک دامن رہیں گی۔ اللہ اکبر، سنتے تھے جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ وہ لوگ جو باہر زنا، بدکاریاں، گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کے گھر میں بھی عزت موجود ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا مال ان کے ساتھ ہو گیا، ہوتا ہو تو ہر کوئی تھوڑا بتاتا ہے، تو ہر کوئی اپنی عزت کی پردہ ہی ڈالتا ہے اس طرح کے معاملات پر۔ تو ڈریں اللہ تعالیٰ سے، کسی کی عزت کو کمزور سمجھ کر ہاتھ نہ ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی عزت بھی تار تار ہو جائے۔ تو یہ عبرت کے لیے کافی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لوگوں کی بچیوں پر، بیویوں پر، ماں بہنوں پر گندی نگاہ ڈالتے ہو، اور دوسرے مرد بھی تمہارے ماں بہن بیٹیوں بیوی پر بھی ایسی گندی نگاہیں ڈالیں گے، یہ تو تیرے سامنے بھی تیرے پیچھے ڈالیں گے۔ تو لوگوں کی عزتیں لوٹے گا، پھر کل کو تیری عزت بھی لوٹی جا سکتی ہے۔ میرے آقا پاک فرمایا خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامنہ رہیں گی۔ تم دوسروں سے اپنی حفاظت کرو، دوسرے تم سے محفوظ ہوں، تمہاری عورتیں دوسروں سے محفوظ رہیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ پرفتن دور ہے، بدکاری عام ہے، زنا عام ہے، نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے، زنا کو آسان کر دیا گیا، یا اللہ صدقہ مدینے والے آقا کا، یا اللہ ہمیں اس گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ہاتھوں سب کی عزتوں کی حفاظت، سب کے ہاتھوں ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اور اس حوالے سے زنا کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت ہی بری راہ، زنا بدکاری بہت بری راہ ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو میں نے کلمات بولے اسے آپ کے لیے مجھے سن کر اور دوسروں کو سن کر اس سے ہدایت نصیحت حاصل کر کے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔